السلام علیکم ناظرین، میں نازیہ ملک آپ کے ساتھ خوش آمدید آپ کو مارننگ شو میں. اور آج ہم جو اپنے شو کا آغاز کریں گے وہ اپنے ناظرین کے ساتھ ہی کریں گے کہ ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے شو میں شامل ہوں، اور جو اسپیشلی کراچی کی صورتحال اور ملک کی صورتحال ہم تھوڑا سا اس پہ تبصرہ ضرور کرنا چاہتے ہیں کہ کیا سچویشن چل رہی ہے، کیوں چل رہی ہے، کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میرے تو ذہن میں روز ایک ہی بات آتی ہے کہ جہاں پر سیلاب آ رہے ہیں، کراچی میں آپ دیکھیں جو حالات خراب ہوئے، اور پچھلے 8 سالوں میں کراچی کا مطلب اتنی صورتحال جو کبھی بھی خراب نہیں ہوئی تھی، واز ویری بیٹر. اب اللہ جانے کیوں اس طرح ہو رہا ہے. ہر دفعہ ایک نہ ایک شہر کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے حالات خراب ہو جائیں. پشاور میں کل بم دھماکہ ہوا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی صورتحال. ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ایک تو پاکستان کو پورے ملک میں ٹارگٹ کیا جا، پوری دنیا میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. دوسرا یہ کہ کہاں پر کیا ایسی پرابلمز ہم نے کی ہیں، ہمارے اندر ایسی کون سی برائیاں اس وقت ہیں جو ہمیں اس وقت صاف کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو. کیونکہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ایک طرف تو انسان تو ایک دوسرے کو مار رہا ہے، لیکن کیا سیلاب تو انسان نہیں لے کر آ سکتا نا. آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ سوات پہ اس جگہ ایسی جگہ پر جو ہے سیلاب آیا ہے کہ جو سوچ بھی نہیں رکھ سکتے تھے کہ وہاں پر کبھی سیلاب آ بھی سکتا تھا. اور ایک آپ کو جگہ بتاؤں، وہاں پر صرف ایک چشمہ ہے جو پھوٹ رہا تھا. آنیسٹلی ون آف ہمارے جو ہے ایک ہمارے ساتھ ہی مطلب ہوتے ہیں ہمارے چوکیدار، انہوں نے بتایا وہ سوات سے ان کا تعلق ہے. آپ یہ سوچیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے یہاں تک پانی رات میں آ گیا. اور یہ کیسے آیا، کس طرح آیا، کہ اب انسان نے تو پانی نہیں پھینکا نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ کدھر ہمارے اندر کون سی برائی ایسی آ چکی ہے جو اب ہمیں صاف کرنی چاہیے. اس میں کسی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو آ کے جو ہے آپ کی سدھارے گا، آپ کی زندگی کو سدھارے گا. یہ ہمیں خود سدھارنے کی ضرورت ہے. خیر، آپ ہمارے ساتھ شو میں شامل ہو، ہمیں کال بھی کیجیے گا. آج ہم بات کریں گے پاکستان کی صورتحال پر، اور آپ جو ہمارے ساتھ اس وقت گیسٹ موجود ہیں وہ ایک جرنلسٹ ہیں، اور بہت اچھے جرنلسٹ ہیں. بڑی اچھی ان کے ساتھ گفتگو رہتی ہے ہماری ڈیلی بیسس پر بھی. کچھ نہ کچھ صورتحال پاکستان کے حوالے سے، کراچی کے حوالے سے ہم جانتے رہتے ہیں. سو آئی ووڈ لائک یو ٹو میٹ نعمان احمد، جو ہمیں بتائیں گے تھوڑا بہت، ہم سے بلکہ ڈسکشن کریں گے اس کے بارے میں. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. تھینک یو. ہم یہی سوچتے ہیں کہ ڈیلی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. پچھلے ہفتے سے جب سے پلین کریش ہوا اس کے بعد سے دیکھا جائے تو ایک کے بعد ایک کچھ نہ کچھ پرابلمز ہوتی چلی جا رہی ہیں. ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ اس کی وجہ سے معصوم لوگ بھی اب زد میں آ رہے ہیں. اس کے پہلے تو نہیں اتنی زیادہ زد میں آ رہے تھے. اور یہ ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جو میں سنتی آ رہی ہوں، یہ پچھلے 1 سال سے سنتی آ رہی ہوں. جی بالکل. سب سے پہلے تو میں انڈورس کروں گا آپ کے میسج کو کہ جو آپ اس کو آپ ڈائیورٹ کر رہی ہیں کہ یہ ہمارے اپنے ہی اعمال ہیں اور یہ اس کے نتائج ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں بحیثیت قوم. دوسری بات آپ نے جو کہی کہ 1 سال سے، بلکہ یہ میرے حساب سے زیادہ سے ہے، تقریباً 2007 سے یہ ٹارگٹ کلنگ چل رہی ہے. تھوڑا سا اگر آپ اس کو اور زیادہ ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں تو یہ ٹارگٹ کلنگ کا جو سلسلہ ہے یہ فرقہ وارانہ بھی ہے اور پولیٹیکل بھی ہے. اگر ہم فرقہ وارانہ کی بات کریں گے تو یہ ایک کرونیکل کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے جو سلسلے ہیں وہ تقریباً چلے جاتے ہیں آپ کے عباسی خلفاء تک. ٹھیک ہے. جب سے مسلمانوں میں فرقہ واریت کی ابتدا شروع ہوئی ہے، 1.5 اینٹ کی مسجد، I'm sorry to say، کہ اپنی الگ بنانا، اس کے بعد سے ان لوگوں کی انٹرپریٹیشن جو بھی ہیں وہ سب کی اپنی الگ ہو جاتی ہیں. جب آپ کی انٹرپریٹیشن الگ ہو جاتی ہیں تو آپ کے مفادات بھی نیچرلی الگ ہو جاتے ہیں. بالکل. جب آپ کے مفادات الگ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس کا تحفظ بھی کرتے ہیں نیچرلی. جب آپ تحفظ کریں گے تو آپ کے جو دوسرے فرقے والے ہیں، جو دوسرے سیکٹس ہیں، ان میں کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے. یہاں پہ دیکھیں نا، فرقے آ گئے نا، مسلمان تو ختم ہو گئے. بالکل. مسلمان تو ہے ہی نہیں پھر، تو وہ تو فرقے آ گئے، فرقے بن گئے. تو اگر ٹارگٹ کلنگ فرقہ واریت کے حوالے سے ختم کرنی ہے تو اس پہ آپ کو ان سب سیکٹرینزم سے بالکل بالا تر ہو کے سوچنا پڑے گا. اس کی واحد صورتحال جو میری اپنی رائے ہے، کسی کا اس سے ایگری ہونا ضروری نہیں ہے اور نہ کسی کو اس سے اشتعال انگیزی کا شکار ہونے کی ضرورت ہے. میں تو صرف یہ کہوں گا کہ آپ سب کچھ چھوڑ دیجئے،
صرف دو چیزوں کو اپنا لیجیے، ایک ہے قرآن اور ایک ہے حدیث، یعنی کہ رسول اللہ کی سنت. ان دو چیزوں کو آپ اپنائیے، پھر دیکھیے کہ کس طریقے سے حالات کتنی جلدی بہتر ہوتے ہیں. اب جہاں تک بات ہے پولیٹیکل ٹارگٹ کلنگ کی، دیکھیں ہر چیز جو ہے آپ کی زندگی کوئی بھی گوشہ ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، اس کا جو منبع ہے یا جہاں سے اس کو تحریک مل رہی ہے وہ آپ کا ریلیجن ہی ہوتا ہے. جب بچہ کوئی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت ریلیجس انفارمیشن دی جاتی ہے، اس کو سکھائے جاتے ہیں کلمات. جب وہ تھوڑا سا اور ہوش سنبھالتا ہے تو پھر وہ چیز ویسی نہیں رہتی مذہبی حوالے سے، وہ پھر چینج ہو جاتی ہے فرقہ واریت میں. پھر میں نے جیسے کہا کہ اپنے مفادات الگ ہو جاتے ہیں، تمام چیزیں الگ ہو جاتی ہیں. تو پھر وہی چیز جب آپ اگر پولیٹیشین ہیں یا کوئی بھی ہیں، انجینئر ہیں، کوئی جج ہیں، تو وہ پھر وہاں چیز وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں آپ ایز اے سیکٹرین پیپل کے یا فالوور کے. بالکل بالکل. اچھا، یہ میں آپ کی بات یہیں پہ ابھی کنٹینیو کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ندیم جعفری، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل جی خیریت سے. آپ سنائیے گا؟ ٹھیک ٹھاک. بس دعائیں آپ لوگ کی. کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں پچھلے سے سبق ملا تھا کہ انسان جو نکلتا ہے بحران میں، انسان اچھے فیصلے کرتا ہے. بحران جب کرائسس ہوتا ہے نا، تبھی اس کو فیصلے سخت کرنے پڑتے ہیں اور اسی وقت وہ بحران سے نکلتا ہے. بحران میں گھبرا کے ہاتھ پاؤں نہیں چھوڑ دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. بحران میں میں تو سب دیکھیں نا، کسی بھی چیز کو مثال دے کے ایسے لوگ کہتے ہیں نا آہستہ آہستہ، ان سب ساری چیزوں سے رکھ کے مثال کو میں دیکھتا ہوں ساؤتھ افریقہ کے نیلسن مینڈیلا کی. کتنے سال انہیں کیسے سروائیو کیا، اور کچھ بھی نہیں تھا، خالی ایک جگہ بیٹھ کے اور اپنے لیٹر سے، خطوں کتابت سے، اپنے بیانات سے، اپنے خیالات سے آہستہ آہستہ پریچ کرتے رہے. ابھی دیکھیں نا وہاں پر چائنا پر، جاپان پہ، سب دیکھ لیں، سب پرابلم سے نکل کر ایک اچھی کنٹری بن گئی. دنیا میں کسی بھی جگہ پر ہمارے پاس سے کچھ لوگ اچھے پچھلی حکومت میں آئے تھے، اپنے سیاسی وہ نہیں ہونا چاہتا ہے کنورسیشن، لیکن بس کچھ ایسے مسئلے مسائل بنا دیے گئے کہ ان لوگوں کو حکومت سب کو چھوڑنا پڑا، ورنہ تو آج ہمارا ملک کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوتا ہے. بہرحال کیا کہتے ہیں، بحرانوں میں میں یہ بات یہی کہتا ہوں کہ ہاتھ پاؤں نہیں چھوڑنے کی ضرورت ہے. بحران میں انسان بڑے بڑے ڈیسیجن اور فیصلے کر کے ہی بحران سے نکلتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے. اللہ نے سب کو حفظ و امان میں رکھے. یہ سیلاب، بارش، زلزلے، دیکھیں نا، یہ سب چیزیں آتی ہیں وقت حالات جب وہیں پر آتے ہیں اور پھر وہیں پہ آدمی فیصلے کر کے انہیں سے نکلتا ہے. یہ سب چیزیں انکار نہیں کیا جا سکتی. اس وقت کیا ہو جائے انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. بالکل. اس وقت اتنی مشکلات کی گھڑیاں، تھینک یو سو مچ. ویسے ہی اتنی مشکلات کی گھڑیاں، اور اس وقت ہم جو ہے پازیٹیوٹی کی طرف زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. ہمیں بنسبت کہ ہم جو ہے نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں اور زیادہ پازیٹیو. بڑی اچھی بات کی ہے ندیم جعفری صاحب نے. اچھا، یہ پشاور میں کل جو بم دھماکہ ہوا، یہ آپ کہتے ہیں یہ طالبان نے اس کو جو ہے ایکسیپٹ بھی کیا ہے کہ انہوں نے کیا، اور اس میں جو ہے ہمارے ملک کے جانشین میجر صاحب بھی جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں. جی، تو اس پہ کچھ بات کریں گے؟ اس میں یہ سلسلے تو تقریباً چل ہی رہے ہیں، اور یہ بات بالکل کلیئر ہو چکی ہے کہ ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں یا جو ہماری انٹرنل فورسز ہیں جو اس چیز کو کنٹرول کرنے پر مامور ہیں، وہ تقریباً فیلئر ہیں، کمپلیٹلی فیلئر ہو چکی ہیں. میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اگر ایک پارٹی ہے جو حکمران پارٹی ہے، اگر اپنے ایک رہنما کے لیے انویسٹیگیشن کے لیے، اس کی مرڈر کی تحقیقات کے لیے کسی فورن فورسز سے مدد لے سکتی ہے، تو کیوں نہیں ہم پھر دوسرے ممالک کی پولیس سے بھی اپنے ہاں کے جو حالات